علم قرآن میں جو 14 صدیاں پہلے نازل ہوا، جب فلکیات کے خیالات قدیمی تھے، تب کائنات کا پھیلاؤ اس طرح بیان کیا گیا۔ آسمانوں کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور بلا شبہ ہم اسے وسعت دینے والے ہیں۔ آسمانوں کا لفظ جیسا کہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، قرآن میں بے شمار جگہ اللہ اور کائنات کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر بھی یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ دوسرے الفاظ میں قرآن میں یہ خبر دی گئی ہے کہ کائنات پھیلتی ہے، اور یہی وہ نتیجہ ہے جس پر آج کے سائنسدان پہنچے ہیں۔ 20ویں صدی کے طلوع تک سائنسی دنیا میں یہ نظریہ رائج تھا کہ کائنات کا مزاج ٹھہرا ہوا ہے اور یہ بے پناہ وقت سے موجود ہے۔ بہرکیف جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ہونے والی تحقیقات، مشاہدات اور حساب نے یہ انکشاف کیا ہے کہ حقیقت میں کائنات کی ابتدا ہوئی ہے۔ 20ویں صدی کی ابتدا میں ایک روسی ماہر طبیعیات الیگزینڈر فریڈمین اور بیلجیم کے فلکیات جارج لیمیٹرن نے یہ واضح حساب لگایا کہ کائنات مستقل حرکت میں ہے اور یہ مستقل پھیل رہی ہے۔ یہ حقیقت 1929 میں مشاہداتی اعداد و شمار سے بھی ثابت ہو گئی۔ آسمان کے دوربین سے مشاہدہ کے درمیان ماہر فلکیات ایڈورڈ ہبل نے دریافت کیا کہ ستارے اور کائنات مستقل ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں۔ وہ کائنات جہاں ہر چیز ایک دوسرے سے دور جا رہی ہو، کائنات کے پھیلاؤ پر دلالت کرتی ہے۔ جو قرآن میں اس وقت سمجھایا گیا تھا جب اسے کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے جو کائنات کا خالق اور حاکم ہے۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ۔ قرآن میں چاند اور سورج کا حوالہ دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک مخصوص دائرے میں حرکت کر رہا ہے۔ وہی ہے جس نے رات اور دن کو تخلیق کیا، جس میں سے ہر ایک اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ ایک دوسری آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سورج ساکت نہیں ہے بلکہ ایک ترتیب سے حرکت کر رہا ہے، اور سورج کے لیے جو مقرر کردہ راہ ہے اسی پر چلتا ہے۔ یہ ہے مقرر کردہ قادر مطلق اور با علم اللہ کا۔ یہ حقائق جن سے قرآن نے آگاہ کیا ہمارے دور کے فلکی مشاہدات سے دریافت ہوئے۔ فلکیات پر ماہرین کے حساب کے مطابق سورج ایک مخصوص رفتار سے روشن ترین سیارے اسٹار ویگا کی طرف سفر کر رہا ہے۔ سورج کے ساتھ اس کے کشش شمسی کے زیر اثر تمام سیارے اور سیارچے بھی یہی فاصلے طے کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کائنات میں موجود تمام سیارے بھی ایسے ہی منظم حرکت میں ہیں۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ۔ اس طرح کی گردشوں اور راستوں سے بندھی ہوئی ساری کائنات قرآن میں اسی طرح کندہ کی گئی ہیں۔ قسم ہے راہوں والے آسمان کی، مجموعی طور پر کائنات میں 200 کھرب کہکشائیں ہیں۔
اور ہر ایک میں 200 کھرب ستارے ہیں۔ زیادہ تر ستارے سیارے رکھتے ہیں، بہت سے سیارے میں سیارچے ہیں۔ یہ تمام آسمانی اجسام شمار شدہ مدار میں حرکت کرتے ہیں۔ لاکھوں سال سے ان میں سے ہر ایک اپنے دائرے میں مکمل ہم آہنگی سے تیر رہے ہیں اور دوسروں سے مربوط ہیں۔ علاوہ ازیں کئی دمدار ستارے بھی اپنے مقرر کردہ مداروں میں گھوم رہے ہیں۔ یہ مدار صرف آسمانی اجسام تک محدود نہیں ہے، بلکہ کہکشائیں بھی مقرر شدہ منظم دائروں میں گھوم رہی ہیں۔ اس حرکت کے دوران کوئی فلکی چشم نہ تو ایک دوسرے کے مدار سے گزرتا ہے اور نہ ہی ٹکراتا ہے۔ بلا شبہ یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ کچھ کہکشائیں ایک دوسرے سے اس طرح گزرتی ہیں کہ ان کے حصے ایک دوسرے کو چھوتے بھی نہیں۔ یقیناً جس وقت قرآن نازل ہوا، بنی نوع انسان کے پاس نہ تو دوربینیں تھی اور نہ جدید ٹیکنالوجی کہ وہ لاکھوں کلومیٹر دور خلا کا مشاہدہ کر سکتا، نہ جدید طبیعت اور فلکیات کا علم تھا، اور نہ ہی اس وقت یہ طے کیا جا سکتا تھا کہ کائنات میں مدار اور راستے ہیں، جیسا کہ اس آیت میں بیان کیا گیا، قسم ہے راہوں والے آسمان کی۔ کیف قرآن نے ہم پر اس وقت صاف واضح کر دیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔